صلی اللہ رسول الکریم علامہ اقبال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ عشق کرتے تھے اور اکثر آپ کی یاد میں اشکبار رہتے اور اپنے آپ کو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر ہی تصور کرتے، اور ان کی شاعری میں یہ چیزیں اکثر ملتی ہیں کہ آپ کا جو عشق رسول تھا وہ حدوں کو کراس کر چکا تھا، اور وہ ایسی محبت کرتے تھے جو واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے امت کے سارے مسائل کا حل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہی پایا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، یعنی اگر آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعہ داری کر لی، ان سے وفاداری کا حق ادا کر دیا تو ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے۔ اور یہی قرآن پاک میں جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبت ضروری ہے۔ اور اپنے سفر یورپ میں بھی انہیں یورپ کی جو چکا چوند روشنیاں ہیں اور یورپ کا کلچر ہے وہ انہیں متاثر نہیں کر سکا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک زندگی کو سامنے رکھا، اور کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر ہیزی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں، میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یعنی میری آنکھوں میں مدینہ اور نجف کا سرما ہے، تو مجھے یہ کوئی کلچر ان کا مغرب کا کلچر مجھے متاثر نہیں کر سکا۔ اور وہ تو کہتے ہیں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یعنی وہ اس سے متاثر ہونے کی بجائے امت مسلمہ کو اس چیز کی طرف ساری عمر راغب کرتے رہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرو، اور کہتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جب جاگزیں ہو جائے گی تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کر سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی محبت اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اے اللہ تو غنی ذات ہے، اور اگر کوئی ایسا موقع بن جائے حساب کتاب کا قیامت کے دن تو میرا حساب جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی نہ ہو کہ مجھے شرم آئے گی کہ میرا اعمال نامہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکوں۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور علیہ السلام کی جو نگاہ ہے اس سے جو ہے نا یہ یعنی میرے اعمال جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکیں، تو اس لیے وہ پھر یہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام میں انا قائد المسلمین، میں مسلمانوں کا قائد ہوں، رہنما ہوں، اور اسی کو اس نے اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ فرمایا کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ تو یہ گویا کہ اس چیز کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ ہماری آئیڈیل جو پرسنالٹی ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ ہماری آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اس چیز کو اپنے سامنے لے آتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو حقیقی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے گا، اور حقیقی عمل والی زندگی وہ اس میں آئے گی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عشق حضور علیہ السلام سے عشق ہے وہ اس سے ہی آپ نچلی جو قومیں اس وقت جو امت پستی کا شکار ہے اور ذلت کا شکار ہے اور زوال کا شکار ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہی اسے اوپر لے کے جا سکتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ گویا کہ ان کی محبت کا ایک انداز ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز سے بالکل وہ آشنا تھے، اس لیے انہوں نے اس لیول کی محبت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ
دنیا کا امام بنا دیا، امام عالم، یعنی وہ پہلے غلام عالم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے امام عالم بنا دیا. تو یہ صرف اس وجہ سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے اسی کی برکت سے یعنی یہ جو ہے یہ سارا گویا کہ نظام چل رہا ہے. اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور وہ فرماتے ہیں آخر میں کہ خیمہ فلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے. تو یہ گویا کہ اس چیز کا اظہار ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ باطل نے سب سے بڑا جو اٹیک کیا ہے وہ ہمارے دلوں سے، ہمارے سینوں سے حضور علیہ السلام کی محبت نکال دی ہے. اور اس محبت کے نکلنے کی وجہ سے یعنی آج مسلمان جو ہے وہ اس چیز سے دور ہو چکا ہے. اور وہ فرماتے ہیں وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کہتے ہیں کہ جب آپ کے دلوں میں فرنگ کی اور باطل کی اور غیروں کی محبت آ جائے گی تو پھر آپ کی گویا دل سے وہ حجاز کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ نکل جائے گی. تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو، اور وہ پیغام اس چیز کا گویا کہ تخیلاتی انداز میں، شاعر کا تخیل چونکہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ یہاں تک فرما رہے ہیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کے کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یعنی آج مسلمان کے پاس یہ 100 سال پہلے کی وہ کیفیت بتا رہے ہیں اور آج بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک روحانی گویا کہ وہ جو ہے نا تعلق تھا، اور اس روحانی تعلق کی بنیاد پہ وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ جب تک امت کے اندر سے عشق مصطفیٰ نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام کی محبت نہیں آئے گی، تو امت کی جو تکالیف ہیں وہ ختم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور اس کا حل یہی ہوگا کہ مسلمان جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ ایسی زندگی گزارتا رہے گا. تو اس لیے ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور ایک زبردست شعر ان کا جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس سے یہ اعمال کے اندر جو ہے وہ پختگی آتی ہے. اور جس طرح کہ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی جانوں سے، مالوں سے، اولادوں سے، حتیٰ کہ سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اور کیوں نہ ہوتی، یہ اس چیز کی اظہار تھا کہ وہ اپنے اعمال سے اس چیز کو ثابت کرتے تھے کہ واقعی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد محبت تھی. اور علامہ اقبال پر امید تھے کہ انشاءاللہ امت جب اس رخ پہ آئے گی تو انشاءاللہ وہ دینی طور پر آگے بڑھیں گے اور ایمانی طور پہ اور آپس کی محبت کی بنیاد پہ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے گا اور اس دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور تعلق ہے اور نسبت ہے نصیب کرے، جو کہ ہمارے سارے مسائل کی جو ہے نا